اما بعد، باب الحربی اذا دخل دار السلام بغیر امان۔ حربی آدمی جب کسی اسلامی ملک میں داخل ہو جائے بغیر امان اور بغیر اجازت لیے، اس کا حکم کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو نعیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو عمیس نے، وہ ایاس بن سلمہ بن اکوع سے، وہ اپنے والد سلمہ بن اکوع سے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین وہو فی سفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک جاسوس آیا اور آپ سفر میں تھے، فجلس عند اصحابہ یتحدث، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگ پڑا، تھا وہ جاسوس۔ ثم انفتل، پھر وہ واپس چلا گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوہ، اس کو تلاش کرو، وقتلوہ، اور اس کو قتل کرو۔ فقتلتہ، سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے قتل کیا۔ فنفلہ صلبہ، آپ نے اس کا جو صلب تھا وہ اسے زائد یعنی نفل کے طور پر دے دیا۔ اس باب کا مقصد اور حدیث کی کچھ وضاحت۔ باب کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی کافر، حربی کافر اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ جنگ جاری ہے، وہ حربی کہلاتا ہے۔ عام کافر جس کے ساتھ جنگ نہیں ہے وہ حربی نہیں کہلاتا۔ مثلا کوئی کافروں کا ملک ہے، ان سے ہماری جنگ ہے، ان کا کوئی باشندہ اگر آتا ہے، وہ آ کر ہمارے ملک میں داخل ہوتا بغیر اجازت کے اور پھر واپس جاتا ہے، اور اس کا مقصد آنے کا جاسوسی کرنا، حالات کی خبر لینا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے بندے کا سیدھا سیدھا علاج یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک سفر پر تھے تو مشرکوں کا ایک جاسوس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگ پڑا، کچھ معلومات لینے لگ پڑا، پھر اچانک اٹھ کے گیا، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو باخبر کر دیا۔ آپ نے فرمایا اسے تلاش کرو، اور تلاش کرتے ہی اسے قتل کر دینا۔ صحابہ کرام نکلے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے قتل کر دیا۔ کافر جاسوس ہو اسے قتل کرنا جائز ہے، البتہ اگر مسلمان جاسوس ہو تو اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ وہ دیکھا جائے گا کہ اس کا سبب کیا تھا، اور وہ اپنے امیر اس میں جس چیز میں مصلحت دیکھے اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو یہ کافر تھا، اس کو قتل کروا دیا گیا۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ اس کا جو صلب تھا نا، صلب کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ جب مارا جائے، اس سے جو کچھ برآمد ہو، جو کچھ اس نے پہنا ہو، اس کو صلب کہتے ہیں۔ صلب کا معنی ہوتا ہے چھین لینا۔ چونکہ یہ سب چیزیں ان میں یہ طور طریقہ ہوتا تھا کہ ایک بندے کو جو بندہ قتل کرتا تھا وہ اس کے کپڑے، اس کی تلوار، اس کی زرہ، اس کی جیب میں اگر پیسے ہوتے، اس کے پاس کوئی انگوٹھی ہوتی، یعنی اس کے جسم پر اگر کوئی بھی چیز ہے تو وہ ساری اتار لیتا۔
اس کو کہتے تھے سلب۔ تو سلبہ بن اکوع کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زائد نفل کے طور پر اس کا سلب بھی دیا۔ اصول یہ ہوتا تھا کہ مال بیت المال سے یعنی مال غنیمت سے اس کو حصہ ملتا ہی ملتا تھا، لیکن جس نے کسی خاص کافر کو قتل کیا ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا کہ اس کافر سے جو کچھ نکلا وہ بھی تیرا، اور بیت المال سے یعنی مال غنیمت سے تجھے حصہ بھی ملے گا۔ یہ طور طریقہ ہوتا تھا۔ تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو سلب تھا وہ زائد اور نفل کے طور پر دے دیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر حربی کافر بغیر امان کے، آج کے دور میں بغیر پاسپورٹ کے اور بغیر اجازت لیے اگر آتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس کا مفہوم مخالف سیدھا سیدھا یہ بنتا ہے اگر وہ اجازت لے کر آتا ہے تو پھر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آج کے دور میں اگر کافر ہمارے ملک کے اندر پاسپورٹ کے ذریعے آتے ہیں، اپنے سفارت خانے ہیں ان کے، یا یہاں پر وہ اجازت لے کر کسی مقصد سے آتے ہیں، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ انہیں قتل کرنا یہ خلاف شرع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ ایک دھوکے کی قسم ہے کہ جب وہ آپ سے، پاسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ سے وہ امان طلب کر رہا ہے، جب اس نے پاسپورٹ لیا آپ کی ملکی جو ادھر سفارت خانہ تھا اس سے انہوں نے پاسپورٹ کے ذریعے اجازت لی، اس نے اجازت دی، تو پھر اجازت دے کر مسلمان اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس صورت کے اندر قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ کافر کو قتل کر دو، جہاں ملے کافر اس کو مار دو، ثواب کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حکم حربی کا حکم الگ ہے، غیر حربی کا حکم الگ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔